آج یہ جو ہمیں مجلسیں چھٹ رہی ہیں نا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بناوٹ میں سب سے گھٹیا چیز دنیا ہے۔ دنیا کا مطلب ہی گھٹیا ترین چیز ہے، قریب ترین چیز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری اٹھائی، اے میرے صحابہ اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول بہت ہی گھٹیا مردہ ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مالک نے پھینکی ہے گھٹیا کی وجہ سے، چھوٹے کان ہیں۔ کہ اس کائنات کے مالک کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ آج ہمارا سوال ہوگا، مسجد میں بھی دنیا، نماز میں بھی دنیا، تلاوت میں بھی موبائل ساتھ، نماز میں بھی وائبریشن پہ رکھا ہوا ہے کہ دنیا کہیں ایسے ادھر ادھر نہ ہو۔ میرے دوستوں ہمیں اس کے لیے بنایا نہیں اللہ، تو جنت کے لوگ ہیں۔ ہمارے حالات جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک مجلس سے نہیں لگائیں گے مساجد، گھروں میں ہر جگہ یہ حکم ہے۔ اے نبی آپ بھی بیٹھیے، مسجد فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ سچ بتاؤ آج کتنے متقی ہیں دنیا میں؟ تقوی کی علامت ہے مسجد کو گھر بنائے۔ ہمارے ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے بڑے تاجر اسلام کے، وہ گھر ایک آدمی گیا، کھٹکھٹائے کہ عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہا مسجد گیا ہوگا۔ مسجد گیا ہے؟ کہا کب آئے گا؟ کہا کوئی پتہ نہیں کب آئے گا۔ ہمارے گھر کوئی آ جائے، سعید انور کہاں ہے؟ کہا مسجد گیا ہوگا۔ کب آئے گا؟ 2 منٹ میں آتا ہوگا بس۔ فلان کے پہلی صف میں، فلان کے بعد 2 منٹ میں آتا ہوگا۔ اچھا دنیا کی کام نہیں کیا دبئی، پتہ نہیں کب آئے گا، ہو سکتا آگے چائنا نکل۔ سارا الٹا، جتنا ہم باہر ہیں آج مسجد سے اتنا صحابہ اندر رہتے تھے۔ فرمایا اتنی بڑی سارے علماء کی متفق رائے ہے جو ابن تیمیہ نے لکھی کہ جیسے مچھلی کا گھر پانی ہے، اس کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہے، اس کی حیات پانی میں، وہاں تڑپے گی، کٹے گی، پخانہ بنے گی، ایسی اس امت کے حالات اللہ نے مسجد کے ساتھ۔ میں بھی ایک ڈاکٹر سرجن سے ملا، وہ کہ آپ کا ایک مسجد کا بیان سنا میں نے، 3 مہینے سے مسجد کے اعمال میں جڑ رہا ہوں، اللہ نے میرے گھر کو جنت بنا دی، اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے یہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی مسجد کی محنت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کوئی مائی کے لال سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر بن جائے مجھے بھی بتا دیں۔ کوئی آدمی بالٹی میں سوئمر بن گیا ہو، یار میں بالٹی میں 3 مہینے محنت کی سوئمر بن گیا، یا کسی نے رکشہ خرید کے پائلٹ بن گیا ہو کہ رکشہ چلا رہا تھا پائلٹ بن گیا۔ بغیر مسجد کے یہ متقی نہیں بن سکتا۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو راحت دے گا، اس پہ رحم کرے گا، اپنی رضا کے ساتھ پل صراط سے داخل کرے گا، بجلی کی طرح جنت میں داخل کرے گا۔ کہا 3 کام تم کرو، 3 میں کروں گا۔ تم 5 دفعہ مساجد جایا کرو، نماز پڑھو، اس کو قائم کرو، آباد کرو، اور گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ اور اللہ کے راستے میں نکلو۔ زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی پہنچائے گا، تمہارے کام مدد کرے گا، مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ میں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے، تو اللہ کے واسطے بھائی یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالو۔ آج لوگوں کو پان کی عادت ہے، جیسی روزہ ٹوٹتا ہے نا پان کھاتے ہیں، سر چکراتے ہیں۔ نسوار کی عادت ہے لوگوں کو نا، نسوار ڈالتے ہیں۔ بیڑی کی عادت، سوٹا لگاتے ہیں، باہر گروپ میں جماعت بنا کے جاتے ہیں 8 آدمی، سب چیز ہو گیا، چائے نہیں پی، پوٹی نہیں آ رہی، قبض ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں مسجد کی عادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ہمارے کراچی میں آئے دن سیل فون بند ہو جاتا ہے۔ ہم جماعت میں گئے، تبلیغی جماعت، ماشاءاللہ سارے وہ چارجر لے کے آئی ہوئی تھے نا۔ سب سے پہلے پوچھنے یہاں چارجر کا ہے، یہ نہیں پوچھتے کتنی جماعتیں ہیں، کتنے نماز، نہیں چارجر موٹی پن کا ہے، پتلی پن کا ہے، یا سم کون سی فاسٹ چلتی ہے۔ امریکہ جماعت آئی سب سے یہاں کون سی فاسٹ سم ہے جس کا GB وہ 5G ہے نا، اور ساتھ نا اچھا ایمان کا کوئی چارجر نہیں، موبائل کے 2 چارجر رکھے ہیں، پاور بینک، کہیں موبائل ڈھیلا نہ ہو جائے، دل ڈھیلا ہو جائے ایسی کی طرح۔ ہم نماز پڑھے وہاں مکے میں، تو امام صاحب نے دیکھ لیا مجھے، انڈیا کے حاجی تھے، کہا سعید بھائی بیان کر لیں، 7-8 سوال بیٹھ گیا۔ تو بہت سارے حاجی تھے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ہو گئی تھی آدھی صف لیٹ، جیسے آخر میں آتے ہیں نا کرکٹ وہ اسٹیڈیم میں تو آگے بیٹھتے ہیں، نماز ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب جناب وہ نماز ابھی چل رہی تھی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب کسی کا آئی فون کھول گیا، اعلان کر دیں۔ امام صاحب نے اعلان کیا، آدھی جو صفیں تھی نا، کوئی رکوع سجدے میں، سب نے جیب میں چیک کیا، ہمارا آئی فون کیا، ایسا دل آئی فون میں ٹھکا ٹھک تھا۔ میرے دوستو مسجد کے اعمال ایمان کا حلقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے۔ یہ ایمان سے روزی جڑی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم۔ جو ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا، اور جو لوگ ان کی نصرت کریں گے، پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مغفرت، اور دنیا میں روزی ہے، عزت ہے۔ روزی ہماری اس سے جڑی ہے۔
مساجد کو آباد کرنا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ یہ اپنی نماز سے کام نہیں چلے گا، یہ تو اور پھنسے گا۔ ہم نے اپنا بھی ایمان بنانا، دوسروں کا بھی۔ ابھی مجھے ایک اسکالر کی مجلس بیٹھی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں امام صاحب آج مجھے کلیئر کر دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ دعوت کا کام سب کرنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ابھی اس نے آیتیں پڑھی ہیں بچے نے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا کہ 2 طبقے ہیں کشتی کے، ایک نیچے ایک اوپر، اور نیچے والے اوپر جانے کے بجائے انہوں نے کہا کہاں اوپر جائیں گے؟ سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی نکال لیں گے۔ ہم اوپر والے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ان کو روکنا فرض ہے نا فرض کفایہ؟ ایسی کی تیسی سب مارے گا یہ؟ نیچے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم کھڑے جی ذرا مفتی صاحب سے پوچھو۔ میرے دوستو، حضرت سورہ نمل میں ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی دنیا کی فکر کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو اس کو حصہ بنا دیا۔ آپ دیکھو تو ایک چونٹی دنیاوی فکر، جو انسانوں کی آخرت کی فکر کرے اس کو اللہ کیا جنت دے گا۔ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے نکلے، قرآن کی پوری سورت اتر گئی۔ جو لوگ دوسروں کے ایمان کی فکر کریں گے اللہ ان کو کیا جنت دے گا۔ حدود جانور نے ایک گشت کیا جولا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہماری روزی کو کس سے جوڑا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی روزی کی آپ نے روکا، کہا واہمر اعلیٰ کی بالصلاۃ واصطبر علیہا، اے نبی جی اپنے حال کو نماز قائم کراؤ اور آپ اس پہ جمے رہو، ان کو سمجھاتے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم خود رازق ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی والوں۔ ہماری روزی نماز کے ساتھ جڑی ہے، یہ والی نماز نہیں ہے T10 اور T20 ٹکا ٹک ٹکا ٹک ختم، یہ والی روز نماز بنائی۔ طارق جمیل صاحب سے میں نے پوچھا، آپ اتنی بات کرتے ہیں اخلاق اخلاق، مجھے آپ ایک سوال دیں کہ نماز فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو اخلاق والا بناتی ہے، نماز روزی کھینچتی ہے۔ آپ کی 40 سالہ تبلیغ میں کوئی مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ بتاؤ مفتی صاحب آپ کو کتنے آتے ہیں؟ کوئی آتا ہے میری نماز ٹھیک کر دو؟ مفتی صاحب یہ جو ہے نا میرا فون ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہے آپ کا جاننے والا؟ مفتی صاحب میرے یہ جو ہے نا وہ اپنا گاڑی ذرا خراب ہے، کوئی ہے کوئی میکینک ذرا سستا کر دے۔ یہ جو نا ابھی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں کہا ہمارا IT کا کام ہے۔ میں کہا IT؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ، کوشش کر رہے ہیں اس کام میں لگ سکتے۔ IT یہ اصل تو اتنا ملے گا اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے، پوچھو انضمام سے، تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے، شروع میں تھوڑی سی گلیاں اڑتی ہیں، باؤنسرز ہوتے ہیں، ذرا سا کھڑے رہو، ایسا اللہ کھولے گا دنیا آپ نے ہوا میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان اپنا نماز ٹھیک کرو۔ اور تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے، اپنے مال کا خرچہ صحیح کرو۔ بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا، آپ کیا امریکہ میں سنا ہے صبح آج کل رمضان میں فجر میں 3 رکعت ہو رہی ہے؟ یہ صحیح ہے؟ سنا 3 رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 ہی؟ پکی بات ہے، US ہے نا تھوڑا ماڈرن ہے، آگے نکلنے شاید 2 ہی رکعت فرض ہے، پکی بات ہے۔ روزے سنا یہاں 34 ہوتے ہیں، عید پہ بھی 2 روزے رکھتے ہیں، نہیں ایسا ہے 30 29 30 ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ روزے کتنے فرض ہیں بھائی؟ 29 30۔ نماز کتنی فرض ہے؟ فجر میں 2، مغرب میں کتنی ہیں؟ 3، عصر میں 4۔ دن میں کتنی نمازیں؟ زکوٰۃ کتنے % امریکہ میں پیسے زیادہ ہیں؟ 5% ہے، کتنی؟ 2.5۔ اچھا یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے؟ جو غلط بتائے گا $5000 کمانا کتنا فرض ہے؟ بتاؤ نماز کتنی فرض ہے، روزہ کتنا فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، حج کتنا فرض ہے، یہ پتہ ہی نہیں کمانا کتنا فرض ہے اور کب کمانا فرض ہے۔ حاجی صاحب عرفات میں مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا کریں۔ زوال میں سجدہ؟ نہیں۔ ابھی طواف کر رہے ہیں حرم کی صف چھوڑنے کی، اقامہ شروع کی، طواف کر سکتا ہے؟ امام صاحب نماز شروع کریں تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ جاب کر رہا ہے کسی کے یہاں، یہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس جاب کے وقت میں؟ نہیں۔ تو میرے دوستو پتہ ہے کمانا کب فرض ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ اللہ قرآن نے کہیں نہیں کہا زانی، شرابی، قاتل۔ اللہ کہہ رہے کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے بھائی ہیں جو مال میں تبذیر کرتے ہیں، غلط جگہ جو مال میں اسراف کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے آج کل رولکس لوگ بہت پہنتے ہیں، جعلی بھی، اور یوں بیٹھتے ہیں نا تاکہ نظر آئے رولکس، ایسے اسٹائل میں دیتے ہیں ایسے یوں۔ تو میں ایک آدمی نے رولکس پہنی تھی، میں نے کہا یہ رولکس ہے کتنے کی لی؟ کہا $70,000 کی۔ میں کہا اس میں 25 گھنٹے آتے ہیں؟ کہا نہیں 24 ہی ہیں۔ میں کہا پھر کیوں لیے؟ آج یہ جو ہمیں مجلسیں چھٹ رہی ہیں نا دنیا کی زینت کی وجہ سے، اللہ نے اللہ فرماتے ہیں میری بناوٹ میں سب سے گھٹیا چیز دنیا ہے۔ دنیا کا مطلب ہی گھٹیا ترین چیز ہے، قریب ترین چیز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے